علماء نے ضابطہ یہ بیان کیا ہے کہ اولاد کو چاہیے خدمت میں ماں کو ترجیح دے، لیکن حکم میں باپ کو ترجیح دے۔ باہر سے کوئی چیز لے کے آئے تو پہلے ماں کو پیش کرے، پاؤں دبانے تو پہلے ماں کے دبائے۔ لیکن گھر میں کوئی بات ہوگی، ماں کہتی ہے ایسے کرنا ہے، باپ کہتے ہیں ایسے کرنا ہے، دونوں کی باتیں متضاد ہیں، کس کی بات مانے؟ اس وقت باپ کی بات مانے، کیونکہ الرجال قوامون علی النساء، گھر کا حاکم ماں نہیں، گھر کا حاکم باپ ہے۔ خدمت میں ماں کو ترجیح دی جائے اور حکم میں باپ کو ترجیح دی جائے۔ ویسے ماں باپ کو چاہیے کہ اولاد کو ایسی مشقت میں نہ ڈالیں۔ ایک محدث کہتے ہیں 30 سال ہو گئے ہیں، میں نے اپنی اولاد کو کبھی کوئی حکم نہیں دیا، اس ڈر سے کہیں وہ میری نافرمانی کر کے اللہ کی رحمتوں سے محروم نہ ہو جائے۔ اگر ماں باپ راضی نہ ہو تو عرش کا رحمان کبھی بھی راضی نہیں ہوتا۔ ہمیں پتہ نہیں ماں کس ہستی کا نام ہے، ہمیں پتہ نہیں باپ کس عظیم ہستی کا نام ہے۔ ہم پیر صاحب کے تو ہاتھ بھی چومتے ہیں، پاؤں بھی چومتے ہیں، لیکن ماں باپ کی نافرمانی کرتے ہیں۔ پیر صاحب کے سامنے یوں ہاتھ باندھے کھڑے ہوتے ہیں، لیکن ماں باپ کے سامنے چلا رہے ہوتے ہیں۔ اچھی بات ہے، بزرگان دین کا ادب ہونا چاہیے، لیکن ماں باپ کی نافرمانی نہیں ہونی چاہیے۔ تمہارا سب سے بڑا پیر تمہارا باپ ہے، تمہاری سب سے بڑی پیرنی تمہاری ماں ہے۔ اگر ماں باپ کا دل دکھایا ہے، ماں باپ کی نافرمانی کی ہے، تو 2-4 نمبر پیر تو شاہی کو نہیں، وقت کے ولی بھی تمہارے حق میں دعا کرے تو ان کی دعا بھی تمہارے حق میں قبول نہیں ہوگی۔ میں نے کسی حدیث میں نہیں پڑھا کہ اللہ کے ولی کے چہرے کی زیارت کرنے سے حج کا ثواب ہوتا ہے، اگرچہ ثواب ہوتا ہے لیکن حج کا نہیں ہوتا۔ میں نے کسی حدیث میں نہیں پڑھا کہ کعبۃ اللہ کو دیکھنے سے حج کا ثواب ہوتا ہے، اگرچہ ثواب ہوتا ہے۔ میں نے کسی حدیث میں نہیں پڑھا کہ گنبد خضرا کو دیکھنے سے حج کا ثواب ہوتا ہے، اگرچہ ثواب ہوتا ہے۔ میں نے کسی حدیث میں نہیں پڑھا کہ قرآن مجید کو دیکھنے سے حج کا ثواب ہوتا ہے، اگرچہ ثواب ہوتا ہے۔ آپ 10 لاکھ روپیہ لگا کے حج کر کے آئیں، گارنٹی سے نہیں کہہ سکتے کہ میرا حج قبول ہوا۔ لیکن میرے بھائی یاد رکھنا، یہ جملہ دل کی تختی پہ نوٹ کر لو، یہ سونے کا ہم میلاد منا رہے ہیں، اس نبی کا فرمان ہے جس نے محبت کے ساتھ ماں کے چہرے کو دیکھا یا باپ کے چہرے کو دیکھا، اللہ اس کو مقبول حج کا ثواب عطا فرمائے۔ صحابی پوچھتا بندہ نواز کو دن میں 100 بار دیکھے تو اسماعیل لکی لکھتے ہیں روح البیان کے اندر، میرے حضور نے فرمایا 100 کیا تم 1000 بار بھی دیکھو اللہ 1000 حج کا ثواب عطا فرمائے گا۔ تم دیکھ دیکھ کے تھک جاؤ گے، اللہ ثواب دیتا ہوگا نہیں تھکتا۔ یہ وہ ہستیاں ہیں جن کے بارے قرآن کہتا تم اف بھی نہیں کہہ سکتے، اونچی سانس نہیں لے سکتے۔